بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المتقین اما بعد۔ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی تفہیم و تشریح کی کوشش جاری ہے، اور پچھلی نشست میں ہم نے کوشش کی تھی کہ جو میثاق ہے، جس کا بنی اسرائیل میں اور قرآن میں بھی کافی ذکر ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے میثاق لیا ہے انبیاء سے اور قوموں سے، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ چنانچہ اب اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ایک موضوع پہ بات کرتے کرتے اور اس کے بعد تاکیداً کچھ ایسی چیزیں لے کر آتا ہے، کچھ ایسے بیانات آ جاتے ہیں اس میں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر یا اس کی قدرت کے اوپر یا کسی ایسی ریئلٹی کے اوپر، کسی ایسی حقیقت کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ جس سے انسان منہ نہیں موڑ سکتا، اور وہ حتمی دلالت ہوتی ہے۔ یہاں ہم ایک بات کی وضاحت کر دیں، اور یہ بہت بڑا اعتراض ہے جو قرآن مجید پہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کیا کرتا ہمیں ملتا ہے کہ ایک موضوع شروع کیا، ایک موضوع پہ بات ہوتے ہوتے اور رک گیا، پھر دوسرے موضوع کے اوپر بات شروع کر دی، پھر وہ موضوع چھوڑ کے تیسرے موضوع کے اوپر بات شروع کر دی۔ تو یہ قرآن مجید میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے ربطگی ہے، اور کسی قسم کا ربط ایسا موجود نہیں ہے قرآن مجید میں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور آپ اس میں بیشتر حصہ وہ ہے کہ جو خلوت میں نہیں نازل ہوا بلکہ لوگوں کے درمیان نازل ہوا۔ اب پہلے تو آپ اس کی مثال یہ لیجئے کہ جیسے ایک کوئی بہت بڑا عالم ہے، چاہے فقہ کا ہو، چاہے یونیورسٹی پروفیسر ہو کسی سبجیکٹ کا، یا حدیث کا ہو، یا اور کسی موضوع کا، فلسفے کا، تو وہ ایک کویشچن اور آنسر کا وقفہ رکھتا ہے کہ بھئی اس میں کویشچن آنسر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلاں پروفیسر کو یا فلاں عالم کو بلایا ہے اور ان سے صرف سوال و جواب کی نشست ہوگی، تو ایک شخص ہے اس میں، وہ کسی اٹینڈنٹ جو ہیں ان میں ایک شخص کسی موضوع سے متعلق سوال کرتا ہے، اس کا جواب دے دیتا ہے، دوسرا آدمی کسی اور چیز سے متعلق سوال کرتا ہے، اس کا جواب دے دیتا ہے، تیسرا شخص جو ہے وہ کسی اور موضوع سے متعلق سوال کرتا ہے، وہ اس کا جواب دے دیتا ہے۔ تو اب اگر اس کو ٹیپ، اگر یہ ریکارڈ ہو رہا ہو اور اس کو ٹرانسکرائب کیا جائے تو آپ کو لگے گا کہ ساری گفتگو بے ربط اور بے معنی ہے، اور آپ یہ کہیں گے، پڑھنے والا یہ کہے گا کہ یہ کیا، ابھی ایک موضوع ہے، اس کے بعد دوسرا موضوع آ گیا، اس کے بعد تیسرا موضوع آ گیا، تو یہ کیا انہوں نے خطاب کیا ہے، یا یہ کیا نشست ہے۔ لیکن جو وہاں موجود تھا وہ یہ کہے گا کہ حضرت سے، پروفیسر صاحب سے یہ سوالات مختلف لوگ کر رہے تھے اور آپ اس کے جواب دے رہے تھے، اور ایک سوال کا دوسرے سوال سے ربط نہیں تھا، تو ایک جواب کا بھی دوسرے جواب سے ربط نیچرلی نہیں ہونا چاہیے۔ یا کوئی دو ایسے سوال ہیں کہ جو ایک دوسرے سے متصل ہی ہو گیا، ان کا کہ اسی سے یہ سوال نکلتا ہے تو اس کا بھی جواب دے دیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست بھی اسی طرح سے ہوا کرتی تھی کہ آپ ایک جگہ تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ کرام آپ کے پاس ہوا کرتے تھے، کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ پوچھ لیتا تھا، کسی کو دوسرا بات ہوتی تھی وہ پوچھ لیتا تھا، اور آپ وحی الہی کے مطابق جوابات دیتے جاتے تھے، وحی الہی جو تھی وہ بیان کرتے چلے جاتے تھے، اور جو اسکرائبس تھے، لکھنے والے کاتبان وحی، وہ ان کو اسی طرح سے لکھتے چلے جاتے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی بعض اوقات بظاہر ایسا لگتا ہے
بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی آیات کے مختلف اجزاء میں ربط موجود نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ ربط جو ہے اس کے باوجود بھی موجود ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ ترین معراج کے اوپر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نہ مکے والے اس کا مقابلہ کر سکے نہ مدینے والے۔ بار بار ہم پچھلی آیات میں بیان کرتے رہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اس کی طرح کی ایک صورت ہی بنا لاؤ اگر تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، اور کوئی نہ لایا۔ تو یہ ایک عجیب کلام ہے کہ قرآن مجید کی مختلف صورتیں ایک ساتھ نازل ہوتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان آیات کو فلاں سورے میں فلاں آیات کے بعد یا فلاں آیات سے پہلے لکھ دو، اور ان آیات کو فلاں آیات کو فلاں سورہ کے بعد لکھ دو، جہاں تک وہ پہنچا اس کے بعد لکھ دو۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت میں کمی نہیں آئی۔ آپ ایک 50-60 صفحے کی کتاب لیجیے، اس کی جز بندی جو ہے وہ کھول دیں اور اس کے صفحات کو آپ آگے پیچھے کر دیں اور ری شفل کر دیں، جس کو شفل کرنا چاہتے کہا جاتا ہے، ری شفل کر دیں، تو آپ جب اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اس میں کوئی ربط نہیں نظر آئے گا، کوئی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس میں اس کے باوجود کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پہ مختلف جگہ کی چیزیں لکھواتے رہے، اس کے باوجود فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اور اس کا چیلنج آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا۔ اچھا، آمدن برسر مطلب جو اگلی آیات ہیں، ان منافقین اور مومنین سب سے پہلے، پھر کافرین، پھر منافقین، پھر فاسقین، سب کی وضاحت کرتے اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرف رخ کرتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی قدرت کاملہ کو بیان کرے کہ کبھی ہم کہتے ہیں اس بات کو اپنے درس میں، تقریر میں، کہ لوگ خدا کا انکار کرنے والے لوگ تو پیدا ہوئے ہیں، ابھی بھی ہیں، کہ جو کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس نے کہا ہو کہ موت نہیں آنی، اور ظاہر ہے موت نہیں آنی کا مطلب یہ کہ پھر زندگی بھی نہ ہو۔ موت ضروری ہے تو وہ زندگی کے بعد ہی ہوتی ہے، تبھی ضروری ہے موت، کہ موت ضرور آئے گی، اس کا مطلب ہے کہ زندہ ہے تو موت آئے گی۔ تو موت اور زندگی دو ایسی حقیقتیں ہیں کہ کوئی خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، دونوں صورتوں میں وہ موت کا اور زندگی کا اقرار کرنے والا ضرور ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین اور بادل اور بارش، ان سب چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب اس بنیادی حقیقت کی طرف لوگوں کو متوجہ فرما رہا ہے، اور یہ گویا کہ آخری 2 آیات ہیں قرآن مجید کی، اس تیسرے رکوع کی سورہ بقرہ کے۔ سوال کیا جا رہا کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یعنی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یعنی اس میں بنیادی طور کے اوپر ایک بات مقدمے کے طور پر کہی جا رہی ہے، دوسری بات جو ہے ثابت کی جا رہی ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ سوال پوچھا گیا انہی لوگوں سے کہ جو اللہ کو اس کے پیغام کو جھٹلانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، یہاں وہ جو ہے وہ حالیہ ہے، یعنی حال بیان کرنا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم ایسے تھے، اس حال میں تھے کہ تمہارا مردوں میں یعنی غیر زندوں میں شمار تھا۔ اس کے مردہ کہنے کی بجائے اس کو یوں کہے کہ تمہارا شمار ذی روح افراد میں نہیں تھا۔ موت کا جو ترجمہ
بہت سے مترجمین نے یہ کیا ہے کہ تم مردہ تھے، تو مردہ کی لفظ اردو میں زندہ کے بعد ہی استعمال ہوا کرتی ہے. تم مردہ تھے کا مطلب یہ ہے کہ تم زندہ تھے پھر مردہ تھے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کنتم اموات. اموات میں موت کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں بے جان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اب یہ جو چیز ہے فلاں چیز یہ تو میت ہے، کہ یہ چیز میت ہے، یعنی اس میں کوئی جان نہیں پائی جاتی. تم بے جان تھے، تم ذی روح نہیں تھے، ذی حیات نہیں تھے. وکنتم امواتا فاحیاکم، پس اللہ نے تمہیں زندگی دی. اس مردہ ہونے سے تم کو، بے جان ہونے سے تمہیں نکال کر جانداروں میں شامل کیا. فاحیاکم کیف تکفرون باللہ. تم ذرا غور کرو کہ جب تم بے جان تھے تو کسی نے تم کو، اب تم جاندار ہو، تو اب جب تم جاندار ہو تو کسی نے تو تمہیں جاندار بنایا نا. تو تم اس بات پہ اگر غور کرو گے تو اللہ کو جھٹلانے سے باز آ جاؤ گے، اس کا وجود تم تسلیم کر لو گے. کیونکہ ایسا نہیں ہوا کہ تم بے جان تھے اور تم نے خود اپنے آپ کو کوئی یعنی جان دے دی ہو، تم خود ذی روح میں اور ذی حیات میں شمار ہونے لگے ہو، بلکہ کوئی ہے جس نے بے روح اور بے جان کو حیات دی اور تم حیا میں شمار ہونے لگے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، بس اس نے تم کو زندہ کیا. دیکھیں وہاں یہ کہا گیا کہ کنتم امواتا، وہاں ایک صفت ایسی بیان کی گئی ہو، یا ایک ایسی حالت بیان کی گئی کہ جس میں فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا. تم بے جان تھے، یہ میز بے جان ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب بے جان ہے. تو اس طرح سے یہ اس نے کسی نے اس کو بے جان نہیں کیا، بلکہ یہ خلقی بے جان ہے، یہ بے جان تھے. فاحیاکم، اب یہاں فاعل کا ذکر آ گیا کہ اس نے تمہیں زندہ کیا، اس نے تمہیں حیات دی، اللہ نے تمہیں حیات دی. فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر یہاں پہ فعل مضارع آ گیا، وہ پھر تمہیں مار ڈالے گا، تمہیں مردہ قرار دے دے گا، تمہیں مردہ بنا دے گا. ثم کی جو لفظ ہے عربی زبان میں، وہ ایک تو یہ کہہ لیے کہ فوری بات کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مستقبل بعید کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. ثم یعنی اس نے، ثم لترون الجحیم، تم پھر دوزخ کو دیکھ لو گے. یہ آج کے انسان سے کہا جا رہا ہے، قیامت کتنے سالوں ہزاروں سالوں بعد آئے گی پتہ نہیں، تو وہاں بھی ثم کی لفظ آئی. تو یہ فوری زمانہ اور بہت بعد کا زمانہ دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. ثم یمیتکم، پھر 1 سال 2 سال 5 سال 80 سال 100 سال. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 900 سال قرآن مجید میں آئی، تو کتنی عمر ہو. ثم یمیتکم، پھر تم مردہ قرار دے دی جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں مار دے گا، مردہ بنا دے گا، تم پر موت طاری کر دے گا. یہاں بھی ورب استعمال ہوا، فعل مضارع استعمال ہوا، اور فعل مضارع جو ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل، اور خاص طور کے اوپر حال اور مستقبل کے اوپر استعمال ہوتا ہے کہ تم مردہ ہو، تم مردہ ہو جاؤ گے. ثم یمیتکم، وہ تمہیں مار ڈالے گا، مردہ بنا دے گا. ثم یحییکم، اور پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا. اب یہ ایک مقدمہ بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ تم کچھ نہیں تھے، ذی روح نہیں تھے، پھر اس نے تمہیں ذی حیات نہیں تھے، پھر اس نے تمہیں حیات دی. جب تم کو پہلی دفعہ اس نے حیات دی اور تم ذی حیات نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں حیات دینے کی قدرت ہے، اس میں مارنے کی بھی قوت ہے، تو پھر اب اس میں دوبارہ زندہ کرنے کی بھی ہوں، کیونکہ زندہ کرنا تو اس کا کام ہے، یعنی اس کی قدرت میں ہے. جیسے تم کو جب تم کچھ نہیں تھے، لم یکن شیئا مذکورا، جو سورہ انسان کی پہلے آیت ہے،
آیت میں آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہیں تھا انسان، اور مردہ تھا، اور اس نے اس کو زندگی دی۔ تو اب یہ دوسری مرتبہ جو زندگی دینا ہے کہ تم مردہ تھے، تم سوال کرتے ہو کفار اور مشرکین کہ وہاں عقیدہ یہ تھا کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مردہ ہو جائے، اس کے بعد وہ زندہ کر دیا جائے، وہ زندہ ہو جائے؟ تو ان کا یہ اعتراض تھا جو قرآن نے بھی نقل کیا۔ آئیں گے جب وہاں پہ تو وہاں پہ اس کی تشریح کریں گے۔ تو تم کیوں اس کو بعید سمجھتے ہو؟ پہلے بھی تو تم کچھ نہیں تھے، لیکن اللہ نے تمہیں حیات دی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو پھر پہلی حالت پہ پلٹا دے گا، یعنی مردہ قرار دے دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اب یہ جو زندہ کرنا ہے تو یہ اس کے دو مرحلے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قبر میں زندہ کیا جائے گا سوال جواب کے لیے، جو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قبر میں سوال جواب ہوں گے اور سوال جواب کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ اور دوسرا وہ ہوگا کہ جب انسان کو پھر گویا کہ مار دیا جائے گا، اور پھر وہ یعنی مردہ قرار دے دیا جائے گا، اور پھر وہ جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت میں زندہ ہو کے نکلے گا۔ تو یہ پروسیس جو ہے، اس کے بارے میں تم شک میں کیوں مبتلا ہوتے ہو؟ پہلے بھی کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں حیات دی، پھر تم اپنی زندگی پوری کر کے اجل مسمہ جو تمہارے لیے زندگی کا پیریڈ لکھ دیا گیا وہ گزار کے پھر مر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف واپس پلٹا دیے جاؤ گے، واپس چلے جاؤ گے۔ یہ حشر کا اور بعث کا عقیدہ کہلاتا ہے، جو اسلامی اصطلاح میں، کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پلٹایا جائے گا۔ اور اس کا شعور کیسے ہوگا؟ اس کا شعور بڑا عجیب ہوگا، جو سورہ یاسین میں آیا، اور جو انشاءاللہ وہاں پہ پہنچیں گے تو پھر اس کو بیان کریں گے، کہ وہ کہیں گے، جگا دیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا، کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے، اپنی قبروں میں سوئے ہوئے تھے، تو ہمیں کس نے جگا کے کھڑا کر دیا؟ من بعثنا من مرقدنا، کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے۔ یہ جو رقد کے لفظ ہے، را، قاف اور دال، رقدہ کے معنی ہوتے ہیں سونا، اسی سے رقود ہے جو قرآن مجید میں اور بھی دو چار جگہ آیا ہے۔ تو مرقد کہتے ہیں کہ جہاں انسان سویا ہوا ہو، اور اسی لیے قبر کو مرقد کہا جاتا ہے۔ من بعثنا من مرقدنا، وہ پوچھے گا، ہیں ہم تو تھوڑی سی دیر سوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوئے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ تو اب الی ربہم ینسلون، تو وہ اپنے رب کی طرف بھاگو بھاگ واپس جا رہے ہوں گے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں کہا گیا کہ تم اللہ کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ تم زیرو نہیں تھے، پھر اس نے تمہیں حیات دی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، اور تم دوبارہ اللہ کی طرف واپس پلٹائے جاؤ گے۔ تو اس میں انسان شک میں اس وقت مبتلا ہوا ہو کہ جو یہ کہے کہ میں تو ہمیشہ سے ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ میں کچھ نہیں تھا اور پھر اس کے بعد مجھ میں حیات آئی۔ ہر انسان میں کچھ نہیں تھا، اس کے بعد حیات آئی، لہٰذا وہ اس حقیقت کو تو جھٹلا نہیں سکتا۔ اور وہ دینے والا کون ہے حیات؟ وہ ظاہر ہے کہ کوئی تو ہے جس کو ہم عقیدے کے اعتبار سے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا ایسا، اور پھر وہی مار ڈالے گا، اور وہی پھر دوبارہ زندہ کر کے واپس پلٹائے گا۔ جب ہم عقیدہ معاد پہ بات کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے ایک بات کی تھی کہ جہاں پہ یہ آیا تھا سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت کے اوپر اقام رکھتے ہیں۔ تو آخرت پورے ایک پیکج آف بلیف ہے کہ جس میں زندہ ہونا، اللہ کے حضور جانا اور حساب کتاب دینا، اس کے بعد فیصلہ ہونا کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ جائے گا، یہ پورا کا پورا تصور آخرت میں، تصور معاد میں آتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر تم اللہ کی طرف واپس لوٹو گے۔ اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان یہ ذہن میں رکھے کہ جتنے عرصے فاحیاکم کے مرحلے میں وہ رہا ہے، فاحیاکم کے مرحلے میں وہ رہا ہے، تو اتنے عرصے کا اس کو آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ
سب کچھ کرنے کے بعد، مختلف فعل انجام دینے کے بعد، برائیاں کرنے کے بعد وہ کہہ کہ بھئی میں تو نہیں جا رہا اللہ کی طرف. نہیں، وہ جس طرح سے کہنا چاہیے کہ بالجبر بھیجا گیا ہے، آنے میں اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، اس دنیا سے جانے میں بھی اس کا کوئی اختیار نہیں، قیامت میں اٹھائے جانے میں بھی اس کا کوئی اختیار نہیں، اور اسی صورت سے حساب کتاب میں بھی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ سارے مرحلے جو ہیں یہ سب بالجبر اس کو پورے کرنا ہے. صرف وہ پیریڈ جو ہے فاحیاکم، کہ جس میں تم زندہ رہتے ہو، وہ تمہیں اپنے اختیار کے ساتھ زندہ رہنا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ ساتھ ساتھ انسان کو یہ دس بھی دیتی ہے کہ اس کو اپنی آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ضرور زندہ کیا جائے گا ہمیں اور آپ کو، اور ہمیں اپنا حساب جو ہے وہ ضرور بے ضرور دینا ہے. اب یہ سب کچھ فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حصی جو چیزیں ہیں ان کو بیان کیا کہ جو عرب ورلڈ جو ہے، اور اب آج کی بھی ورلڈ ہے، یا عرب سے پہلے کی یونانی زندگی کو دیکھ لیں، مصری تہذیب کو دیکھ لیں، سب میں اس بات کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. اب وہ یہ سوال ڈھونڈتے رہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جو یہ زندہ کر سکتا ہے، موت مردے کو زندہ کر سکتا ہے، وہ بہت بہت بڑا قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے. تو فرمایا کہ وہی ہے ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف واپس پلٹو گے. وہ کون ہے جس کی طرف پلٹو گے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے، ما یہاں موصولہ ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے خلق کیا تاکہ تم اس کو اپنی زندگی میں برتو. اور یہ ہم نے اس لیے خلق کیا کہ اسی کا پھر حساب بھی دینا ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہاں ترجمہ پھر کیا جاتا ہے، ثم کا ترجمہ مخل یہاں پھر نہیں ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے. اور وہ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، یہاں جمع آئی ہے، یہاں وہ سنگولر آیا ہے، فسواہن، اور ان کو بلندیوں کو اس نے برابر قرار دے دیا. سبع سماوات، 7 آسمان بنائے، 7 بلندیاں بنائی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. یہاں ہم ثم کا تھوڑا سا وضاحت کر دیں. جس طرح سے عربی زبان میں وہ کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ عاطفہ کے لیے کہ وہ ترتیب اس میں ضروری ہو. مثلا ہم یہ کہیں کہ کوئی پوچھے ہم سے کہ آپ سے ملنے کون کون آیا، تو ہم کہیں کہ مثلا ایکس آیا، اے آیا، بی آیا، ڈی آیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ترتیب سے لوگ آئے، بلکہ یہ ہے کہ ہم ذہن دوڑاتے جا رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں کہ یہ آیا، اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے. اسی طرح یہ جو ثم ہے اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پہلے اللہ نے زمین بنائی اس کے بعد آسمان بنایا. تو یہ ہے کہ اللہ نے وہ کام بھی کیا، یعنی وہ فعل بھی سر انجام دیا اپنی قدرت سے، اور اس میں جو کچھ چیزیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر وہ سب انسان کے لیے بنائی ہیں. اور انسان کا حوالہ اس لیے دیا گیا، خلق لکم اس لیے کہا گیا کہ انسان کو نے جس طرح سے ان چیزوں کو بھرتا اسی سب کا تو حساب دینا ہے، جس کا پچھلی آیہ مبارکہ میں ذکر آیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، اور اس نے 7 آسمان، 7 بلندیاں جو ہیں وہ بنا دی. اس کی تفسیر بہت طرح سے ہو سکتی ہے. اس کی ایک ابھی جو وجہ ہم بتائے دیتے ہیں کہ ایک بظاہر تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ زمین صرف اس فرش کا نام نہیں ہے، بلکہ زمین یہاں سے لے کے یعنی کرۂ ارض جو اس کا ایٹماسفیئر ہے اور اسٹریٹوسفیئر ہے، اور اس کے آگے کا جو حصہ جہاں آکسیجن وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، یہ پورا کا پورا حصہ جو ہے وہ زمین کہلاتا ہے، ارض میں، ارتھ میں شامل ہے. اسی لیے ایسٹروناٹس جب چاند سے مثلا واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین کے مدار میں داخل ہو گئے، زمین کے آربٹ میں داخل ہو گئے.
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زمین کی فضا ہے اور یعنی آربٹ ہے کہ جس میں پوری وہ گھوم رہی ہے اور جس کے بعد پھر چاند گھوم رہا ہے، تو اس میں ہم داخل ہو گئے. تو یہ سمجھنا کہ زمین سے مراد، ارض سے مراد، ارتھ سے مراد یہ صرف پلین ہے یا پہاڑ ہیں جس کے اوپر ہیں، یہ پانی ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ اور سائنس یہ بتاتی ہے کہ اس زمین کے فرش سے لے کر اور اسٹریٹوسفیئر اور ایٹماسفیئر، اس سے اوپر جا کے جو طبقے ہیں وہ 7 طبقے بنتے ہیں، جس کو ہم نے اپنی کتاب میں بھی ایک جگہ کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم نے لکھا ہے، بتایا ہے کہ سائنس جو ہے وہ 7 طبقات کو بیان کرتی ہے جو زمین کے 7 طبقات ہیں اوپر تک. تو وہ کیونکہ اوپر ہے اس لیے اس کو سما کہا گیا. دوسری اس کی بہت ساری تفاسیر کی گئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زمین جس جگہ پہ اس میں کیا نام ہے فضا میں فلوٹ کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، اس سے بہت سے سیارے اور ستارے اوپر ہیں، اور بہت سے ستارے جو ہیں وہ ڈسٹینس کے لحاظ سے ذرا نیچے کی طرف ہیں. تو شاید اس طرف وہ ہو، لیکن یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں قطعی کوئی بات کہنا ممکن نہیں ہے. سائنس اپنی کوشش کر رہی ہے، اور یہ کہنا کہ اس کے کوئی مخصوص ایک ایسی تعبیر ہے کہ جس کو حتمی قرار دے دیا جائے، وہ ممکن نہیں ہے. لیکن ہم یہ بات کہیں گے کہ جو زمین کے طبقات کا جب سماوات کے لحاظ سے ذکر آتا ہے تو اس میں کافی حد تک مور دین 60% اس بات پہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ شاید انہی 7 طبقات کا ذکر ہے. لیکن والعلم عند اللہ، لیکن جاننے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے. جس چیز کو اس نے مبہم چھوڑا اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تفصیل کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو ہم ایمان رکھتے ہیں 7 سماوات کے اوپر، طبقات سماوات کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے. اور یہ اسی لیے مہم چھوڑی گئی ہے کہ انسان ان کے اوپر تحقیق کرتا رہے اور یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ کی دی ہوئی عقل سے اور تجربے سے انسان اس کا راز جو ہے اس کو جان لے گا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب آپ دیکھیں کہ آیت کا اختتام جو جہاں پر ہو رہا ہے وہی اللہ تبارک تعالیٰ کے علم پر ہو رہا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی جو کائنات ہے، اس میں جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے اس کے اوپر تم ایمان لاؤ، اس میں جو چیزیں ہیں ان کو برتو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق برتو، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، چاہے وہ روئے زمین پہ پائی جاتی ہیں، پہاڑوں پہ پائی جاتی ہیں، اور تمہارے نسبت سے آسمانوں پہ پائی جاتی ہیں، بلندیوں پہ پائی جاتی ہیں، ان سب کو تم اپنے اس میں لاؤ. خلق لکم، یہ تمہارے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں اور اسی کا تمہیں حساب دینا ہے. اور جب اس کے علم کی بات آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ان میں سے ہر چیز کا علم اگر حاصل کرنا چاہو گے تو تم ہر چیز کا علم تمہیں نہیں دیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ ان میں سے ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ فعیل کا صیغہ ہے، اور فعیل کے معنی ہوتے ہیں کہ مسلسل علم رکھنے والا، یعنی جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ.